اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو سپورٹ کرو گے، اللہ کے دین کی ہیلپ کرو گے، وَيَنْصُرُكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو فرم کر دے گا، جما دے گا، جیسے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے کیا کیا تھا۔ آج لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہماری پستی کی وجہ کیا ہے۔ بھائی جب بندہ کہتا ہے یا رب میرا حال دیکھ، امت کا حال دیکھ، تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے امت والو اپنے اعمال دیکھ کہ تم کیا کر رہے ہو اور مانگ کیا رہے ہو۔ آج ہم سارے سوشل میڈیا دیکھیں، صبح اتنا گرم ہو جاتا ہے، ہر طرف سے احادیث، اور لیکن جب مسجد میں جاؤ تو وہی مسجد صبح دیکھو کیسے بری ہوتی تھی رمضان المبارک میں، اور اب رمضان چلا گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس نمازیں ہر چیز معاف ہو گئی۔ جیسے وہ کسی جیپنی کو کہہ رہے تھے نا کہ وہ جی ایک مہینہ جو ہے نا، وہ کہتے کیا کرتے جی ہم کوئی اور غلط کام نہیں کرتے، ایک مہینہ روزے رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر تمہارے لیے تو بڑا اچھا کام ہے بھائی، ایک مہینے کے بعد پورا سال فارغ، ہم پورا سال برے کام نہیں وہ کرتے، غلط کام نہیں کرتے، اور آپ ایک مہینہ کر کے تو فارغ ہو جاتے ہو، پھر 11 مہینے لگے رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ آج ہم اپنی حالت جب اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کہتے ہیں کہ بندو اپنا حال دیکھو۔ ہم دیکھو ریلیوں میں جا کے وہاں روتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ مومن جو ہے صحابہ رضوان اللہ اجمعین، بس ہم سارے یہ چاہتے یہی ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا دین پھیل جائے، لیکن ہمارا طریقہ جو ہے نا، ہم اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہاں اس آیت میں کیا میسج دیا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، او یو بلیو، او بلیورز، ان تنصروا اللہ، if you help and support deen of Allah subhanahu wa ta'ala, yansurukum, Allah subhanahu wa ta'ala will help you, Allah will support you with wealth, with offspring, with honor and respect and everything. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, and He will make you steadfast. He will make you steadfast and He will firm your feet. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ترتیب بتائی ہے کہ ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کی ترتیب پہ عمل کیا ہے، انہوں نے پہلے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، پہلے اللہ کے دین کی مدد کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ، روم، فارس، ان کے ہاتھ میں اس کی کنٹرول دے دیے، کیونکہ آج ہم سارے اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یا اللہ پہلے میں جو ہے اپنی ڈگری حاصل کر لوں، پہلے میں جو ہے نا اپنے گھر کو جو ہے نا چمکا لوں، اپنے بزنس کو چمکا لوں، اپنی جو ہے جاب میں بہت کامیابی حاصل کر لوں، میری جو ہے نا یہ پراپرٹیاں بن جائیں۔ حالانکہ جب وہ بنتی ہیں تو اس وقت اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے، پھر دین کو پھیلانا بھی چاہے تو پھر اپنی مشکلوں میں پڑا رہتا ہے کہ بھائی ڈائبیٹک ہو گیا، ہارٹ کا مریض ہو گیا، کڈنی فیلئر ہو گئی ہیں، تو پھر ان چیزوں میں وہ پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ترتیب کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں نے اللہ کے دین کو پھیلانا ہے، لیکن اپنی مرضی سے جس طرح اللہ پاک نے کہا ہے نا اس طرح نہیں میں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی ترتیب یوز کروں گا، اپنا طریقہ، اپنا سسٹم یوز کروں گا۔ لیکن آپ دیکھیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین، ان کے پاس اکانومی والی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ جو لوگ مکہ مکرمہ میں گئے ہیں، مدینہ پاک میں، وہاں کھجوروں کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ وہ بھی مدینہ میں، مکہ میں تو وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پاک انسان کو شو کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے سورہ نور میں آپ دیکھیں کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے
13 سال صبر کیا، اتنی کلنگ کے بعد، اتنے ٹورچروں کے بعد ان کو مینٹلی بھی فزیکلی بھی ہر طرح سے ٹورچر کیا گیا، یہاں تک کہ وہ مائیگریٹ کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اور کہاں ہے؟ ایتھیوپیا۔ کہاں ہے؟ ایتھیوپیا۔ وہاں جا کے افریقہ جو ہے نجاشی کے پاس انہوں نے مائیگریشن کی، ظلم سے بچنے کے لیے، اپریشن سے بچنے کے لیے۔ دیکھیں کہاں مکہ ہے اور مدینہ، 400 میل وہاں پہ آ کے اپنے گھر بھی لٹا کے ہر چیز آگے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو اللہ پاک کہتا ہے ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو وہ دیکھیں پھر جب بدر میں نمبر میں بھی لیس تھے، اور جب کفار جو تھے وہ کتنے زیادہ تھے، اور پھر دیکھیں کہ وہ ویک بھی تھے، مائیگریشن کر کے آئے تھے، ان کے پاس تو نہ اپنے گھر تھے، وہ تو دوسروں کے پاس آ کے پناہ لے رہے تھے، اور بھوک کی وجہ سے پیٹ کے اوپر جنگ خندق میں دیکھیں کہ پتھر باندھتے تھے کہ وہ آنتڑیاں جو ہیں ان کو ناٹس نہ پڑ جائیں، لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتے دیکھا بھیج دیے۔ ہم جیسے نہیں، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اس کے نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانتوں کے اندر کیوٹی جو ہے پیدا ہو گئی ہے، اتنے سخت دانت جو ہے ٹوٹنے شروع ہو گئے ہیں۔ کوئی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا، اتنی تعریف بیان کرتا ہو کہ بھائی اس کی زبان شرنک ہو گئی ہو، یا اس نے اتنا میسج کو کنوے کیا ہے، اتنی جو ہے محنت کر رہا ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، اگر ہم یہ کام شروع کر دیں گے تو امت کی یہ ناکامی جو ہے کامیابی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریونج نہیں لیا، بلکہ ان کی لائف کو دیکھیں، جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے فیملی کو ٹورچر کیا، آپ کے کمپینین کو جو ہے وہ کل کیا، آپ کی فیملی ممبر کو کیا، آپ کے گھروں کو راب کر لیا، ان کافروں کو، ڈس بلیوروں کو، پالیتھیسٹ کو اور تمام ایسوں کو، نان مسلم کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فتح مکہ والے دن سارے گھبرا رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، آپ نے فرمایا I forgive you all the way Joseph forgives his brother، کہ میں نے تم سب کو ایسے ہی معاف کر دیا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر۔ اور یہاں تک نہیں، بلکہ فرمایا، قرآن کی آیت ہے، فرمایا لا تثریب علیکم یوم، there is no blame on you what you did it، آپ کے اوپر کوئی الزام بھی نہیں کہ کیا تم نے کر دیا۔ تو اس سے دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیار محبت سے دین پھیلا ہے۔ حضرت خالد بن ولید دیکھیں مسلمان ہوئے نا، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا، لیکن کبھی کسی مسلمان نے ان کو یہ بھی نہیں کہا کہ تم نے میرے ابو کو مار دیا تھا، تو نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ یہ تھے صحابہ، انہوں نے سیکریفائز کیا۔ تو انہوں نے، وہ اللہ پاک ان کی صفت بتاتے ہیں قرآن میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، they prefer other on themselves even they are in very much in need۔ چاہے وہ، فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو پریفرنس دیتے ہیں، چاہے وہ خود کتنی ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو اس چیز کے۔ تو ان کے اس اثار اور قربانی سے، محبت اور پیار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین پھیلا ہے۔ لیکن آج ہم جو ہے اپنے طریقے یوز کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو، جنہوں نے کریمنل تھے ان کو بھی معاف کیا ہے۔ ہم نے جو کئی دفعہ دیکھے کہ اپنے بھی انوسنٹ کو، بیچارے کوئی کہیں پہ کیا کر رہا ہے، کوئی بمنگ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ اسلام جو ہے اصل وہ ہے کہ جو آپ حق کے لیے کھڑے ہوگے، اپریسروں کے خلاف کھڑے ہوگے، یہ اسلام ہے۔ کسی انوسنٹ کو مارنا، ایسے کرنا اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، ان کو جا کے التجائیں جتنی کرتی ہیں اس سے اتنی تو ہم اللہ کے گھروں میں آ کے روئیں دھوئیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے۔ اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نصرت دے اس کو کوئی مغلوب ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ڈیفیٹ کر دے اسے کوئی کامیابی نہیں دے سکتا۔
اس لیے اللہ پاک سورہ نور میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم. So Allah has promised. سبحان اللہ. You see اللہ تعالیٰ نے یہ پاسٹ کا صیغہ یوز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے. اللہ has promised الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. Those who believe and do righteous good deed, those who do good deed and good action and have good character among you. Allah subhanahu wa ta'ala says وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Subhanallah. So Allah subhanahu wa ta'ala says, so He will surely grant them succession in the earth. So Allah subhanahu wa ta'ala make them master of the land. Allah subhanahu wa ta'ala will give them this authority and power. And Allah subhanahu wa ta'ala says, كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. As He gave succession to those before them. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے تم سے پہلوں کو نہیں اللہ نے نصرت دی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے خلاف, نمرود کے کتنے بڑے آرمی تھی, کتنے بڑی جو ہے بادشاہت تھی, وہ ان بادشاہوں میں جس نے پوری ادھر حکومت اوپر کی. فرعون دیکھو کہ ایسی سٹرانگ اس کی جو ہے وہ پاور تھی کہ بچوں کو ذبح کراتا تھا بنی اسرائیل کے, لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے. لیکن اللہ پاک نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے حواریوں کو کیسے وکٹری دی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صحابہ جو تم میں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے, اللہ کے حکم کو فالو کریں گے اور جان مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں گے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی وکٹری اور نصرت اور تمہاری ہیلپ کرے گا جیسے کہ اس نے ان کی اور ان کے جو انسیسٹر جو تھے ان کو بنا دیا. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی مدینہ کو ایسی اسٹیٹ بنا دیا اور اسلام کو ہر طرف پھیلا دیا, اور ان کے پھر فالور کو آپ کو دنیا میں پھیلا کے اور کامیاب کر کے دکھایا ہے. آج دیکھیں اسی انڈیا میں جہاں 10 سینچریز مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا, لیکن اپنے برے اعمال کی وجہ سے, ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے سارا کچھ لوز کر لیا. اسی طرح آج بھی جو ہم دنیا میں مغلوب ہیں وہ صرف یہ وجہ نہیں کہ اللہ کی مدد نہیں ہمارے ساتھ, اللہ پاک مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں ہیں کتنے پرسنٹ. آپ نے دیکھا کہ عید کی نماز کے لیے یہاں پہ 4 عید کی نمازیں ہوئی, کوئی نہ اوپر جگہ تھی نہ بیسمنٹ میں جگہ تھی, لوگ فرنٹ یارڈ میں نماز پڑھ رہے تھے, اوپر اپ سٹیئر جو ہال ہے اس میں پڑھ رہے تھے, اور کوریڈور میں اور کمروں کے اندر نمازیں پڑھ رہے تھے. تو بھائی یہ کوئی لوگ کسی اور اسٹیٹ سے تو نہیں آئے, اسی کاؤنٹی کے اسی جگہ کے تھے, ہر مسجد میں یہ حال تھا. تو بھائی جب فجر کی نماز پہ آتے نہیں ہو, مسجد کو آباد ہم کرتے نہیں, پھر ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیوں مار پڑ رہی ہے, ہم کیوں ذلیل ہے. ہم پہلے اپنا عمل بھی تو دکھائیں. اللہ پاک نے وہاں شرط کیا لگائی ہے, الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, جو بھی تم میں سے ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. یہ وعد اللہ, اس کے ساتھ یہ پرامس اور کاونٹ ہے اللہ پاک کا, ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے. اگر کوئی ایک بندہ اپنی انڈیویجول لائف کو ٹھیک کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو انڈیویجولی جو ہے کنٹینٹمنٹ اور سیٹسفیکشن اس کی لائف میں دے دیں گے. اگر کوئی لوگ جو ہے قوم پوری کرنا شروع کر دے گی ایسا, تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کر دیں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ لام تقید ہے, یہ قسم کی طرح ہی ہوتا ہے, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, تو ہم ان کو ضرور بر ضرور زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا پرامس ہے. تو جب لام تقید آتا ہے کہ جیسے کوئی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں ایسا کروں گا ضرور, لیکن اللہ نے شرط کیا لگائی تھی کہ اگر ایمان ہوگا
اور نیک اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ہی یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جیسے کما استخلف الذین من قبلکم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلوں کو جو ہے خلافت بخشی، تو وہ کون لوگ ہوں گے جو خلیفہ بھی بنیں گے؟ ایسے بادشاہ نہیں جو مسلمان کنٹریوں کے، ان کا مطلب ہے اللہ پاک کا کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کے رسول کے طریقے کو دنیا کے اوپر غالب کریں گے۔ یہ ہے ان کا سائن اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور اگلی آیت میں اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو نماز کو قائم کرتے ہوں گے۔ دیکھا کہ ان کی نیکی کی کیا بتایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہوں گے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، کہ حقوق اللہ بھی پورے کرتے ہوں گے، حقوق العباد بھی پورے کرتے ہوں گے۔ اب ہم میں سے کتنے ہیں بیچارے کبھی غریب کا پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ اپنے رشتہ دار کا، اس کی کال آ جائے تو میں بھی فوراً ہی ہینگ کر دے یا اٹھائے ہی نہ۔ تو بھائی جب آپ غریبوں کی، مسکینوں کی، فقیروں کی، بیگرز کی، انڈیجنٹ کی، پور کی، آرفن کی، ویڈوز کی، ایسوں کی ہیلپ کرتے ہو تو یہ اللہ کے دین کی ہی مدد ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی نشانی کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز بھی اسٹیبلش کرتے ہیں، they establish prayer and they give zakat and charity. وَآتِيُوا الرَّسُولَ، and they obey and follow messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. They follow and obey messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala commanded us. Here is a siga of amr. Allah is commanding and ordering you, وَآتِيُوا الرَّسُولَ, and obey my beloved prophet. This is Allah subhanahu wa ta'ala, not our choice. He is commanding you. If we are not obeying, so that's why this all disgrace come towards us. یہی وجہ ہے کہ یہ جو لعنتیں اور زحمتیں، ٹرائلز اور ٹریبولیشن، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا، یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ تین کام کرو گے کہ بھائی اللہ کے حقوق ادا کرو گے، اس کے بندوں کے حقوق ادا کرو گے، کہ کسی کو اپنے ہاتھ زبان سے تکلیف نہیں دو گے، تو پھر کیونکہ فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسان و یدے، a true Muslim is the one who other people are safe from his hand and from his tongue. اب ہم میں سے کتنے ہیں یا نماز پڑھیں گے، اس کے بعد بھی دیکھو جا کے ابھی یہ نیک لوگوں کا یہ حال ہے تو بیچارے دوسروں کا کیا ہوگا؟ کہ ہم باہر جاتے ہیں، اس کا تذکرہ شروع ہو گیا تو اس کی جوانی کے اوپر لے گئے، بات وہ 70 سال کا ہو گیا، اب کہیں گے وہ جب یہ جوانی میں تھا تو یہ تھا، یہ تو وہ تھا۔ بھائی اس نے توبہ کر لی ہوگی اللہ سے تو اللہ نے اس کو یہ توفیق دی، اب ہم جو ہے ابھی بھی نہیں بھول رہے اس کی باتیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو کسی کی کوئی بات بری کرتا ہے ماضی کی، تو اگر اس نے توبہ کر لی ہو اس بندے نے، تو اگر اس نے اس کے بارے میں کوئی بری الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دے گا جب تک یا اس میں انوالو نہ کر دے یا اس کو اس کی سزا نہ دے دے۔ تو یہ دیکھو جب ہم سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو یہ نہ دیکھو کہ بھائی کیوں میرے ساتھ یہ ہو گیا، کیوں یہ بیماری لگ گئی ہے، کیوں یہ جو ٹرائلز اور ٹریبولیشن میں پھنس گیا ہوں، کیوں امت ایسے ہو گئی ہے، کیونکہ یہ سمجھے کہ ہمارے یہ اعمال ایسے ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ سزائیں مل رہی ہیں۔ وہیں پہ دیکھو نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے سکون میں ہوتے ہیں، بڑے اطمینان میں ہوتے ہیں، اگر آزمائش ہوگی ان کے اوپر تو آزمائش میں وہ کیا ہے، ایک کو سزا ملتی ہے، ایک کو ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے، ایک کو جس کو پنشمنٹ ہوتی ہے، چیسٹسمنٹ ہوتی ہے، وہ انسان امپیشنٹ ہوتا ہے، کمپلینر ہوتا ہے، ہر وقت کمپلینے، اور جو ہے اپنے کنٹرول میں خود ہی آپے سے باہر ہوتا ہے ہر وقت۔ لیکن وہی تکلیف کسی نیک رائچیس پائس کو بھی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو ڈیفرنٹ اس لیے بتا رہا ہوں، اپنے لیے چیک کرنے کے لیے ہے، دوسروں کو نہیں۔
تو جس کو یہ ساری مصیبتیں پریشانیاں ہوں گی لیکن وہ پیشنس ہے، اس نے کبھی کوئی کمپلین نہیں کی، چاہے جتنی بڑی اور اس کی مشکلیں ڈالو گے دوسروں 10 لوگوں پہ تو وہ بھی اس سے بھی زیادہ ہوں، وہ 10 بھی نہ ٹالریٹ کر سکتے ہوں کہ اس کے تو بیسک ہی مسائل ہوں گے، لیکن ان کے زبان کے اوپر کوئی جو ہے شکوہ، کوئی شکایت کچھ نہیں ہوتا۔ جنہوں کے عشق ثابت ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں، دلوں میں اللہ کی یاد، زبان پہ مہر خاموشی، دل میں یاد کرتے ہیں کہ وہ جب بھی کہتے تو اپنے رب سے ہی باتیں کرتے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ ہم سارے کریں گے، اپنے ایمان کو درست کریں گے اور نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، پرامس ہے کہ وہ جو ہے ان کو ضرور غالب کرے گا۔ اور جہاں کہیں مسلمان مغلوب ہیں، آپ سب سے درخواست ہے، کیونکہ یہ مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ جتنے اور بھی جو لوگ اپریسڈ ون ہیں، مظلوم ہیں، جہاں کہیں کوئی انسانیت، اللہ کے حضور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جو ہے نجات ظالموں سے دلائے، اور جو ظالم ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان کی قسمت میں گائیڈنس اور ڈائریکشن نہیں جنت کی طرف تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو نست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو دوبارہ جو ہے اور مسلمانوں کو عزت بخشے اور ان کو جو ہے ہر جگہ نصرت بخشے، کیونکہ اسلام جو ہے یہ سبحان اللہ محبت اور پیار کا ریلیجن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said الخلق عیال اللہ، creation is a dependent of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، وخیر الخلق ہی، and the best among the creation من احسن الی عیالہ، the one who is good towards his creation۔ الخلق عیال اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فحب الخلق الی اللہ، اور سب سے زیادہ اللہ کو بلاوڈ اور محبوب مخلوق میں وہ بندہ ہے من احسن الی عیالہ، جو کہ اس کی مخلوق اس کی کریشن کے ساتھ اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سسٹر سارا اور امجد بھائی ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے دعا کے لیے، تو ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو سرجری ہونے والی ہے اس میں اس کو جو ہے سسٹر کو سپیڈی جو ہے ریکوری نصیب فرمائے، اور جو امجد بھائی ہیں اور جو بھی آپ ہیں جنہوں نے دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے یا دل میں کوئی دعا ہے، آپ سب کے نام الحمدللہ مجھے جتنے یاد ہیں جنہوں نے جو بتایا، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم اللہ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے تمام مشکل مصیبت پریشانی کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، تمام حاضرین مجلس اور غائبین کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نجات دے، ہر بیماری سے نجات نصیب فرمائے، آمین۔